بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں برصغیر کی روحانی تاریخ کے اس عظیم باب کی طرف جہاں سے محبت، انسانیت اور اسلام کی خوشبو پورے ہندوستان میں پھیلی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی ابتدائی زندگی حضرت خواجہ غریب نواز کا اصل نام معین الدین حسن چشتی تھا۔ آپ کی پیدائش 536 ہجری کے مطابق 1141 عیسوی میں سجستان، موجودہ افغانستان کے قریب میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام سید غیاث الدین حسن اور والدہ کا نام بی بی مہنور تھا۔ آپ کا خاندان حسنی و حسینی سادات میں سے تھا، یعنی آپ کا سلسلہ نسب براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کا بچپن اور تعلیم: جب آپ صرف 15 برس کے تھے تو والدین کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک چکی ملی۔ ایک دن ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی آپ کے باغ میں آئے۔ آپ نے ان کی خدمت کی تو انہوں نے روٹی کھاتے وقت کچھ ٹکڑے آپ کے من میں ڈال دیے۔ اسی لمحے آپ کے دل میں زہد، تقویٰ اور عشق الہی کی ایسی آگ بھڑک اٹھی کہ دنیا کی رغبت ختم ہو گئی۔ آپ نے سب کچھ راہ خدا میں دے دیا اور علم و معرفت کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ کا روحانی سفر: آپ نے سب سے پہلے سمرقند اور بخارا میں تعلیم حاصل کی، جہاں آپ نے قرآن، حدیث، فقہ اور تفسیر میں کمال حاصل کیا۔ پھر آپ نے روحانیت کے سفر کا آغاز کیا اور مختلف مشائخ سے فیض حاصل کیا۔ آخر کار آپ کو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نصیب ہوئی، جو آپ کے مرشد کامل بنے۔ سالوں کی ریاضت اور مجاہدے کے بعد آپ کو خلافت و اجازت عطا کی گئی۔ آپ کی ہندوستان میں آمد: مرشد کی اجازت سے آپ نے تبلیغ دین کے لیے سفر شروع کیا۔ آپ نے بغداد، نیشاپور، ہرات، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کی۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایک روحانی آواز آئی: اے معین الدین، تو ہمارا دین ہند میں پھیلا دے۔ اسی حکم کے بعد آپ ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی شہروں سے گزرتے ہوئے آخر کار اجمیر شریف تشریف لائے۔ آپ کا اجمیر میں قیام: اس وقت اجمیر پر راجہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ ابتدا میں راجہ کے درباریوں نے آپ کی مخالفت کی، لیکن آپ کے اخلاق، کرامات اور محبت نے سب کے دل بدل دیے۔ لوگ جوک در جوک آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے لگے۔ آپ نے اسلام کا پیغام محبت، خدمت خلق اور انسانیت کی بنیاد پر پھیلایا۔ اسی لیے لوگ آپ کو غریب نواز، یعنی غریبوں کا مددگار کہنے لگے۔ آپ کی کرامات: حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا، جو بھی آتا مراد لے کر جاتا۔ آپ کی سب سے مشہور کرامت یہ ہے کہ ایک مرتبہ اجمیر میں قحط پڑا، آپ نے دعا کی تو بارش برسنے لگی۔ اسی طرح دشمنوں کے دلوں میں بھی آپ کی نرمی و دعا کے ذریعے ایمان کی روشنی پیدا ہوئی۔ آپ کا وصال مبارک: آپ نے تقریباً 90 سال کی عمر پائی۔ وصال کا وقت قریب آیا تو فرمایا: میرا وقت قریب ہے، دروازہ بند کر دو، میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے 3 دن کا خلوت اختیار کی۔ چوتھے دن جمعہ کے دن 6 رجب 633 ہجری 1236 عیسوی کو وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک اجمیر شریف میں ہے، جو آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے مرکز عقیدت ہے۔ آپ کی تعلیمات لوگوں کے لیے: حضرت غریب نواز نے فرمایا: جو شخص بھوکے کو کھانا دیتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے۔ جو انسان دوسروں کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتا۔ آپ نے ہمیشہ محبت، امن، صبر، عاجزی اور خدمت انسانیت کا پیغام دیا۔ اجمیر شریف کی حاضری: ہر سال لاکھوں عقیدت مند عرس مبارک کے موقع پر اجمیر شریف آتے ہیں۔ یہ وہ درگاہ ہے جہاں مذہب و ملت کی کوئی دیوار نہیں، سب کے دل اللہ کی یاد میں جڑ جاتے ہیں۔ یہی ہے غریب نواز کی تعلیم کا کمال، جس نے صدیوں بعد بھی دلوں کو جوڑے رکھا ہے۔ ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت ہی اصل عبادت ہے، خدمت ہی اصل بندگی ہے اور انسانیت ہی اصل دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسی ہی ایمان افروز اور تاریخی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔